ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا، جو میں نے پہلے بات کی ہے، بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے تجزیے کے مطابق یا آپ کی سوچ کے مطابق یہ جو ان کے مطالبات تھے نرسز کے، یہ ان کو کامیابی سے یہ ہمکنار ہوئی ہیں یا کہ ان کو کوئی لارا لگا دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، اب کیسے صاحب ہماری بچیاں بہت سمجھدار ہو گئی ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، اور یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے ایم ایس سی کی ہے، یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے پوسٹ گریجویشنیں کی ہیں جی۔ یعنی یہ ہماری بچیاں جو ہیں اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر اپنا جائز مقام نہیں حاصل کر سکتی تو کیا فائدہ ایسی گورنمنٹ کا؟ دیکھیں سب سے اور اگر مانگتی ہیں تو سڑکوں پر دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ ایک ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر میں پرویز مسیح بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی سر ایک چھوٹا سا سوال تھا جی جی کہ میری دو سسٹر یہاں میڈل پیس میں کام کرتی ہیں، بہت سی کاریں وہاں آتی ہیں جو علاج کروانے آتے ہیں، جی جی اور میری جو مسز ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، جی جی اور ایک میری مسز کی بہن ہے، وہ آپ سوال بتائیے گا کیا ہے؟ مسز کی بہن ہے وہ ادھر کام کرتی ہے شوکت خانہ میں۔ اچھا جی، ان تینوں نے ایک جگہ کورس کیا۔ اب جو میری بہنیں ہیں وہ تقریباً 11,000 سیلری پہ لگی ہوئی ہیں اور 18 گھنٹے ڈیوٹی لیتی ہیں جی میڈ لطیف میں۔ وہاں بہت سے امیر لوگ آتے ہیں لاکھوں میں، پیسے دے کے جاتے ہوں گے۔ چلو جی، گورنمنٹ کی جو سی ہے ادھر بھی 18-19,000، اور جو شوکت خانہ میں ہے وہ 50,000 کے قریب لے رہی ہے۔ خدا را یہ بات کریں کہ ان تینوں نے بی ایس سی کی ہوئی ہے، تنہا کی اتنی ڈیفرنس ہے۔ جی جی میں نے اپنے ماں باپ سے سنا تھا۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بالکل اس پہ بات کرتے ہیں جی، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ روبینہ اشرف ہیں، جنرل ہاسپٹل کی جنرل سیکرٹری ہیں چلڈرن ہاسپٹل کی، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی روبینہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ دوال صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے۔ اچھا روبینہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے آج جو معاملات تھے وہ کہاں تک پہنچے؟ دوال صاحب میٹنگ میں بھی موجود تھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ، تو رسپانس تو ان کا پازیٹیو ہی تھا۔ جی جی، اب کیا نیکسٹ ہوتا ہے، 1 منتھ کا ٹائم ہم نے اسی لیے ایکسپٹ کیا۔ محرم صبح سے شروع ہے اور پلس میں پیشنٹس کا بہت نقصان نہ ہو جائے، ہم نے اسی صورت میں، اور ہم لیڈیز ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، 2-3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کا ایک جو مہینے کا ٹائم ہے اسے قبول کیا۔ روبینہ صاحبہ اس سلسلے میں کیا کوئی ایگریمنٹ ہوا آپ کا؟ ہاں جی بالکل ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وہ ایگریمنٹ جو ہمارے پاس ہے جی ود ان 1 منتھ، اگر تو وہ جتنے بھی ہمارے سٹیپس ہیں، جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، اگر تو ود ان 1 منتھ پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس میں 30 سے 31 ڈیز بھی ہو جاتا ہے تو ہم پورے پنجاب کی جتنی بھی نرسز ہیں آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر جیسے اب نظر آئے ہیں پھر نظر آئے گی۔ اچھا روبینہ صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ دورانی صاحب اس وقت وہاں پر موجود تھے جہاں پر آپ بھی موجود تھی میٹنگ میں، فیصل دورانی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ 1 ماہ کا جو وقت لیا گیا ہے یہ آپ کو کسی قسم کا جھوٹا وعدہ لگا کر تنخواہ تو نہیں دیا گیا؟ ہاں جی دورانی صاحب، یہ کام جو 1 منتھ میں یہ 24 آور میں ہو سکتا تھا، اٹ مینس کہ جتنے 16 میں لوگ ہیں اور جتنے 17 میں 18 میں 19 میں 20 میں لوگ ہیں، جو کیلکولیشن جو لسٹوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ود ان 24 آور ہو سکتا تھا۔ روبینہ اشرف صاحب اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا۔ تھینکس اے لاٹ، تھینکس، اللہ حافظ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائیو پر، ہم ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاسپٹل انڈیا خان سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی سر میرا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ریگولر بھی ہوئی ہیں، لاہور کی لڑکیاں کو تو بگ سٹی الاؤنس ملتا ہے جی، ان کی پے ان سے پھر بھی 3,000 روپیہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ہماری رحیہ خان کی لڑکیوں کو پے جو ہے لاہور کی لڑکیوں سے بھی 3,000 روپیہ کم ملتی ہے۔ ہماری لڑکیوں کی ٹوٹل پے جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہے۔
دیا جاتا ہے. ہمارا کوئی انہوں نے پالیسی نہیں بنائی ہوئی, اور ہماری جو لڑکیاں, ہمارے 700 بیڈ ہے اور ہماری 150 لڑکی ہے. آپ دیکھ لیں, ڈیوائڈ کر کے دیکھیں کہ پر لڑکی کے حصے میں کتنے بیڈ آتے ہیں. انہوں نے آج تک کوئی پالیسی نہیں بنائی. آپ ڈیٹ مینشن کریں کہ 1984 سے آج تک جتنی لڑکیاں سروس کر رہی ہیں وہ اپنے ہی اسکیل میں سروس کر رہی ہیں. نہ تو پروموشن ہوئی, نہ جنہوں نے پی جی کی ان کو کوئی اسکیل ملا. اور جو ہماری ٹی ایم ڈیوٹیز کر رہی ہیں درجہ 4 میں کر رہی ہیں. کسی لڑکی کی جاب جو ہے وہ 18 سال ہو گئی ہے, درجہ 4 میں ہی کام کر رہی ہے. اور جو لڑکیاں 15 لڑکیاں ہماری کنٹیکٹ میں کام کر رہی ہیں ریگولر ہوا, جبکہ ہماری لڑکی ریگولر نہیں ہوئی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا میڈم صاحبہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ بھی ایک ایشو ہے فیصل صاحب کہ لاہور میں جو نرسز ہیں ان کی سیلری کچھ اور ہے. چھوٹے شہر میں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں تو وہاں پر کچھ اور ہے. اسی طرح کراچی میں فرق ہے, اسی طرح اسلام آباد میں فرق ہے. حالانکہ یہ فرق جو ہے یہ تو ہونا نہیں چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھیں اس کی تعلیم بھی اتنی ہے جو لاہور میں ہے, اس کی تعلیم بھی اتنی جو ڈیرہ غازی خان میں ہے یا رحیم یار خان میں ہے تو پاکستان کے حصے. بالکل درست. تو کیا یہ موازنہ کرنا ضروری ہے کہ وہ بڑے شہر میں تو وہاں ان کی تنخواہ بڑی ہونی چاہیے, چھوٹے شہر میں تو ان کی تنخواہ چھوٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کیسر صاحب کہ بیوروکریسی جو ہے وہ جو ہے ملازمین جو پی سی ایس ہوں یا سیکریٹریٹ سروس کے ہوں ان کو اپنا زر خرید غلام سمجھتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ جو میں بات بتانے والا تھا کتنے ظلم کی انتہا ہے کہ ابھی انہوں نے نرسنگ کا سروس سٹرکچر جو ہے وہ ایک ایسی خاتون سے بنوایا ہے جو کہ یہاں سے ریٹائر ہو کے جا چکی ہیں, اور بیسیکلی وہ خاتون جس کا نام ارشاد بیگم ہے. سیدہ وحید کالج ایک بنایا گیا فاطمہ میموریل ہاسپٹل والوں نے, وہ جیسے بنایا اس کی زمین کیسے حاصل کی گئی وہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن وہاں پر کس طریقے سے ان سے بنوا کے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ مس عائشہ ہیں چلڈرن ہاسپٹل سے, ہم ان سے بات کریں گے. اتنے لوگ اللہ یعنی. السلام علیکم جی مس عائشہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس عائشہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ جی عائشہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ میں اپنے مطالبات کے بارے میں, آپ میرے مطالبات کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل بتائیے. آپ نے کال کی ہے؟ میں نے کال کی ہے. ہم نے غالباً بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ سکی. اچھا بات یہ ہے. اچھا جی وہ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اس کے بعد وہ ارشاد بیگم جس کو جب وہ ڈائریکٹر جنرل نرسنگ تھیں, جب وہ پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ بڈورڈ روڈ تھیں, اس وقت ان پر کرپشن کے الزام لگے. انہوں نے پورے پنجاب میں جو اسکولوں کے لیے فرنیچر کی خریداری کی اس میں اپنے ہسبینڈ جو کہ وابڈا میں جونیئر کلرک تھے ان کو ٹھیکے دیے. انہوں نے کوٹھیاں بنائی, گاڑیاں بنائی. اس کے بعد ان کو جب یہاں سے نکال دیا گیا, نکالنے کے بعد وہ چلی گئی ایک پرائیویٹ یہ ہاسپٹل میں. اب نرسنگ کا سروس سٹرکچر جس نے پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا وہ ان سے بنوایا ہے بیوروکریٹس نے. وہ کس طرح بنوایا؟ کیونکہ بیوروکریٹس کی وہ بہت چہتی ہیں. لیکن بیوروکریٹس کو بھی تو کوئی دیکھیں نا, ہر جگہ پر میر صادق اور میر جعفر ہوتے ہیں. تو یہ جو ہماری نرسنگ میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ ارشاد بیگم صاحبہ کر رہی ہیں. وہ کیونکہ یہاں سے جا چکی ہیں لیکن انہوں نے اس پروفیشن کا بیڑا غرق کر دیا. بھائی آپ بھی ایک نرس تھیں, یہ جو بچیاں آ رہی ہیں آپ ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کا سوچیں. فیصل صاحب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک ہوا چلی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو جب تک آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتے, ڈنڈے سوٹے نہیں کھاتے, لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں, میڈیا انوالو نہیں ہوتا, مختلف ذرائع سے جو ہے سڑکوں پر نہیں نکلا جاتا, تو بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی. ہم اس بات کے اوپر دوبارہ آپ سے بات کریں گے. لائن ہمارے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر, میں چنور سے بول رہی ہوں. جی جی سر یہ 16 اگست کو یہ نا لاہور میں انٹرویو ہوئے تھے سیکریٹریٹ میں. جی جی تو ان کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کرنی ہے یا اب نہیں کرنی؟ اچھا جی اس سلسلے میں ہم, آپ اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں تو اس پہ دیکھ رہی ہوں. جی دیکھ رہی ہیں تو پھر میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. آپ نے اس کے حوالے سے اور کوئی بات تو نہیں پوچھنی؟ سر یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت دفعہ ادھر بلایا, پھر کبھی کہیں سیکریٹریٹ میں چلے جائیں, کبھی کہیں ڈی جی این آفس چلے جائیں,
بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن. میں اس اپوائنٹمنٹ یا نہیں کریں گے میری بہن اس حوالے سے میں اس حوالے سے میری بہن آپ کو بتاتا ہوں. کیسر صاحب جو ہماری اس بہن نے سوال کیا ہے وہ جو بات میں پہلے بتا رہا تھا کہ 1800 نرسز کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی. اب دیکھیں کہ ہمارے جناب سیکریٹری ہیلتھ اور داؤد صاحب جو اسپیشل سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ جی نرسز کے وزیر اعلیٰ کا دباؤ ہے نرسز اپوائنٹ کر لیں. بے شمار ایسی لڑکیاں جن سے 50,000 80,000 40,000 روپیہ لیا ان کے ڈاکومنٹس بھی نہیں لیے گئے. اب آج بھی انہوں نے انکوائری تو شروع کر دی ہے لیکن انکوائری کو 1.5 مہینہ ہو گیا. بھئی 1.5 مہینہ اس لیے ہو گیا کہ جو کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا گیا اس میں سے ایک حصہ داؤد صاحب کو گیا ایک حصہ جہاں زیب صاحب کو گیا. وہ ایکشن کیسے لیں گے؟ اچھا یہ کیا خواری ہے؟ اب وہ بچیاں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک بچی چنیوٹ سے آ رہی ہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آنا اور وہاں پر آ کر بچیوں نے خواریاں کاٹنا اور لوگوں کے جا کے ان لوگوں کے ان بیوروکریٹس کے نخرے سہنا. کیسر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں. میں سیکریٹریٹ کو کور کرتا ہوں اور سیکریٹریٹ میں جس طریقے سے یہ وہ کیا کہتے ہیں بھوکے شکاری بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارے سیکٹری ہیلتھ اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. غالباً لائن کٹ گئی ہے. جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اصل کہ دیکھیں ڈائریکٹر جنرل نرسنگ ہے نا چھٹی بھی وہ دے اپوائنٹمنٹ بھی وہ کرے. وہ گریڈ 20 کی افسر ہے لیکن جان بوجھ کے کیونکہ یہ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. لائن کٹ گئی. اچھا وہ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ آپ گریڈ 20 کے ایک افسر جب آپ نے تعینات کی ہے اب چھٹی لینی ہے تو وہ جناب اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کے جناب علی دفتر کے چکر لگا رہی ہے. ایک کلرک ادھر بلا رہا ہے ایک کلرک ادھر بتا رہا ہے. فیصل صاحب ایک بات بتائیے گا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں I'm sorry اس بات کو. صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ادارے کا اس میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ باس ہوتے ہیں. جسٹ لائک ایک ہاسپٹل میں ایک MS ہوتا ہے. اب MS کے انڈر یہ تمام جو نرسز ہیں یہ وہاں پر کام کر رہی ہیں. MS کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچیاں کس طریقے سے دن رات کام کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ خدمت سے گزار. لیکن اب جب چھٹی لینی ہے نا کیسے صاحب تو پھر وہ سیکریٹریٹ جائیں گی. MS کا مطلب کیا ہے وہاں پر بیٹھنے کا؟ آپ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ مالک ہے ادارے کا آج کا ہاسپٹل کا یا اس کے پاس اختیار نہیں. آج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ آج جناب علی آپ کے جنا ہاسپٹل کے جو دیکھیں نا گورنمنٹ بڑی تیز ہے. جو موجودہ حکومت کے چہتے ڈاکٹر پروفیسر جاوید اکرم جو پرنسپل ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے انہوں نے اور سروسز اسپتال کے چیف ایگزیکٹو فیصل مسعود انہوں نے جو آج کاروائی کی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اچھا ہمارے ساتھ ایک ناصرہ ہیں ہمارے ساتھ جنا ہاسپٹل سے. ہم ان سے بات کریں گے. نرسز انچارج ہیں. السلام علیکم ناصرہ صاحبہ. السلام علیکم. میں اسٹاف ناصرہ بات کر رہی ہوں جنا ہاسپٹل سے. جی جی. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام اور کڑوے سچ کے نام پہ بہت شکریہ سب جو حکمرانوں کو آپ بتا رہے ہیں نرسز کے بارے میں یہ بہت زبردست ہے. اس سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملی ہے اور ہمارا مینٹل لیول بہت ہائی ہوا ہے کہ میڈیا بہت اچھی کوریج ہمیں دے رہا ہے اور ہمارے بہت اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے جو آج یہ ایک وعدہ کیا گیا ہے ایک ماہ کے لیے مہلت ملی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ فیصل سبحانی صاحب نے جیسے کہا کہ وہ عیاریوں سے اور ان کی مکاریوں سے سیاستدانوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک میٹھا لالی پاپ انہوں نے ہمیں دیا ہے جی. اور محرم کے حوالے سے ہم بھی محرم کے احترام میں جو ہے وہ یہ لالی پاپ ہم لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بینگ اے مسلم ان دنوں کو ہم جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے جتنی جلدی ہمارے مطالبات مان لے ہم اپنا جو پروٹیسٹ ہے اس کو ختم کر دیں. اب چونکہ محرم شروع ہو رہا ہے تو یہ جو انہیں ڈیوریشن دیا ہے کوشش تو یہی کریں گے کہ ہم اس ڈیوریشن کو جو ہے وہ لیں اور دیکھیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ ختم نہیں ہوگا. اب ہم نکل آئے ہیں تو مطالبات کی منظوری تک ہم واپسی کا راستہ تو اختیار نہیں کریں گے. باقی آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چولہے بند کرنے کا بندوبست کر لیا ہے اور یہ خود ہی باہر نکل آئی ہیں اور ان کا کوئی پیس کا ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے ہمارا اپنا ایجنڈا نہیں ہمیں دیا تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے. ہم نے اپنا ایجنڈا 2005 میں بھی ان کو دیا ہے.
हमने 12 मई को सईद अलाई दाऊद खान साहब जो हैं ये हमारे नर्सेज डे पे आए थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, इनको हमने दिया। सीएम साहब को हमने। नासरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने का, अपना ख्याल रखिएगा। देखें जी, सबसे बड़ी बात ये जो हमारी एक बहन ने, हमारी एक बेटी ने की है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या कहेंगी आप? सर, मैं आज के स्ट्राइक के हवाले से बात करना चाहती हूँ। हमारी स्ट्राइक 3 दिन से मुसलसल जारी है जी। तो हमारे एट द लास्ट पॉइंट ये मुतालबात अभी सिर्फ बातों की हद तक ही थे जी। उन्होंने हमें बस इस बात की वर्बली यकीन दहानी करवाई है कि हम उसको आपको एग्रीमेंट देंगे, आपको नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो उसमें जो भी आपका एजेंडा था हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि एट द नाइट टाइम में आपको सर्कुलर इशू हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो सर्कुलर का कुछ पता नहीं है। ठीक है मेरी बहन, वो तो सब चक्करबाजी है और उनको पता है कि आप खातून हैं, आप लोग मासूम हैं। ये लोग तो बहुत अय्यार हैं, ये जमाना शनास हैं, इनको पता है कि किस तरह ये लोग तो गिरगट की तरह रंग बदलना जानते हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। लेकिन हमारी बात वही है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। हमारी स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है। हम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं जो बात बता रहा था, फैसल साहब वही बात ये देखे ना, बात जी दाऊद खान भी आया, हाँ जी, और ये सारे आए, सईद इलाही, जो असल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का वाकया, आज जो गवर्नमेंट के चहेते फैसल मसूद जो कि जहांजेब साहब के साथ बहुत सारी अलहदा मीटिंगें करते हैं और मखसूस मीटिंगें करते हैं, फैसल मसूद और जावेद अकरम, इन्होंने आज स्पेशली तमाम नर्सिस को एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेटर जारी किया अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के जरिए कि अगर कोई स्टाफ नर्स जो है वो सड़कों पे नजर आई तो उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा। और फैसल मसूद ने बाकायदा तौर पर नदीम खान अपने पीएसओ के जरिए जो है वो चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को ये ऑर्डर भिजवाया कि अगर कोई स्टाफ नर्स नजर आई तो मैं उस नर्स को ना सिर्फ नौकरी से डिसमिस कर दूंगा बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। साहब हमारे साथ लाइव कॉलर, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि आप लोग जिस तरीके से हमारे बारे में कवरेज कर रहे हैं मीडिया। तो सर मैं म्यू हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमें जिस तरीके से आज ये जिस तरीके से हमें लॉलीपॉप दिया गया है, हम इसको फिलहाल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। म्यू हॉस्पिटल में अभी भी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमें ये नहीं सही तरीके से नोटिफिकेशन इशू नहीं करेंगे। ये जस्ट एक हमें लॉलीपॉप दिया गया है, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हम लोग स्ट्राइक जारी रहेगी। जिस तरीके से ये लोग हमें बता रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये सब कुछ मक्कारी है सर, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा मिस साहबा, फिल वक्त तो ये आपकी स्ट्राइक जो है वो 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। मुअत्तल नहीं की गई, अभी भी कोई स्टाफ नर्सेज ड्यूटीज पर नहीं गई, सिर्फ इमरजेंसी कवरेज दी जा रही है और कुछ भी नहीं है। अभी तक न्यू हॉस्पिटल में टोटली कहीं भी स्टाफ नर्सेज बाय इमरजेंसी के। तो आपका कहना है कि कल आप लोग फिर सड़क पर होंगे? सर सड़क पे हम इसलिए नहीं हो रहे, हम कहेंगे कि हम सिर्फ हॉस्पिटल तक ही रहेंगे, हम लोग ड्यूटीज पे नहीं जाएंगे, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है कि मंडे तक आपको सर्कुलर इशू कर दिया जाएगा। अगर ये हमें मंडे तक सर्कुलर दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर से हमारी स्ट्राइक ऐसे ही रहेगी। मुहर्रम की वजह से हम सड़कों पर तो नहीं निकलेंगे, अदरवाइज हम ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल में प्रोफेसर फैसल मसूद और जिना हॉस्पिटल में डॉक्टर जावेद अकरम ने बाकायदा तौर पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स को ये कहा है कि हमें लिस्ट बना के दें, जो लड़कियां ड्यूटी पर नहीं आती हम उन्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो फिर आप क्या करेंगी? सर ऐसे अभी कुछ ऐसी लिस्ट नहीं आई, ना तो हमें इस तरह का कोई थ्रेड किया गया है कि इस तरीके से कुछ हो रहा है। ठीक है, जब होगा तो फिर उसका सर हम अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कितनी देर तक हम लोग ऐसे रहेंगे? जी आप जरूर कीजिए अपने लिए जो आप करना चाहती हैं, आपका हक बनता है, अपना हक मांगिए। और हमारे साथ ज्वाइन होने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा।
فیصل صاحب صورتحال یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے کالز آ رہی ہیں نرسز کی، اسٹاف نرسز جو ہیں ان کی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا ان کے ساتھ جو ان کے ڈاکٹرز حضرات ہیں، جو سینئرز ہیں، جو ایم ایس ہے ہاسپٹل کے، کیا وہ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو مل کر جا کر نہیں کہہ سکتے؟ بات یہ ہے کہ وہ کیسے کریں. اصل بات یہ ہے لیکن سب لوگ جو نا جب سارے اختیارات جو ہے وہ سی ایس پی افسران، سی ایس پی ایک مافیا ہے، اور اس مافیا کے اندر جب داؤد جیسے اسپیشل سیکرٹری کو لگا دیا، دیکھیں نا جب جونیئر افسران کو آپ دیکھیں، اگر یہاں پر ایک جو نائی ہے یا ایک جو لوہار ہے، اس لوہار کو آپ بٹھا دیں گے کسی اچھی سیٹ پہ تو وہ تو بیچارہ اپنی اوقات بھول جائے گا. ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک لالی پاپ تھا جو کہ اسٹاف نرسز کو دے دیا گیا؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی مکاری اور عیاری کے ساتھ نا انہوں نے مکھن میں جو کڑوی گولی ہے نا اس کو رکھ کے دیا ہے، لپیٹ کر دیا ہے کہ یہ آسانی سے نکلنے پتہ نہ چلے. لیکن ان کی مکاری اور عیاری جو ہے نا وہ محرم کے بعد سامنے آ جائے گی، کیونکہ جو کمیٹی تھی وہ بہت بڑے عیاروں کی کمیٹی تھی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ مزید جاری رہے، لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آپ کے لیے اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے. آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم کڑوا سچ ان کو نگلنے پر مجبور کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.